آج سے 800 سال پہلے کی بات ہے جب بغداد کی خلافت کی چھایا میں ایک بڑی اور شاندار ریاست بستی تھی۔ اس ریاست کا سلطان اپنی طاقت، ہیبت اور شان و شوکت کے لیے پرسدھ تھا۔ سلطان جتنا طاقتور تھا اتنا ہی شک اور بھے میں جینے والا بھی تھا۔ اسے ہمیشہ یہی ڈر ستاتا رہتا تھا کہ کہیں اس کے درباری اور قریبی لوگ اسے دھوکہ نہ دے دیں۔ ایک دن تیز دھوپ اور تپتی دوپہر میں سلطان نے دربار عام لگایا۔ دربار میں موجود ہر کوئی چپ چاپ کھڑا تھا اور تبھی سلطان نے ایسا اعلان کیا جس نے سب کو ہکا بکا کر دیا۔ سلطان گمبھیر آواز میں، مجھے ایک ایسی مخلوق چاہیے جس کے 4 پاؤں ہوں لیکن وہ انسانوں کی طرح بول سکے اور میرے دشمنوں کو پہچاننے کی قابلیت رکھتی ہو۔ جو ویکتی 4 مہینے کے اندر ایسی مخلوق میرے دربار میں پیش کرے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دی جائے گی، اور اگر وہ ناکام رہا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ پوری ریاست میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ آشچریہ تھے کہ 4 پاؤں والا جانور انسانوں کی طرح کیسے بول سکتا ہے۔ بڑے بڑے عالم اور حکیم بھی چپ تھے، کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی دربار کے ایک کونے سے ایک درویش صدرش نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شانتی تھی اور آنکھوں میں آتم وشواس۔ اس کا نام تھا زریاب پکا آتم وشواسی سور میں، اے سلطان، میں آپ کو وہ 4 پاؤں والا راز لا دوں گا، بس مجھے 4 مہینے کی مہلت اور یاترا کا خرچہ دے دیجیے۔ سلطان نے زریاب کی بات مان لی، لیکن دربار میں موجود ہر ویکتی جانتا تھا کہ زریاب نے اپنی موت کو سوئم بلا لیا ہے۔ زریاب کسی جادوئی جانور کی تلاش میں نہیں تھا، وہ ان گنوں کی تلاش میں نکلا تھا جن پر سچ اور حق کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سفر کے دوسرے مہینے ایک ریگستانی علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک غریب کسان کو دیکھا جو تیز دھوپ میں ہل چلا رہا تھا۔ زریاب نے اس کی ایمانداری آزمانے کے لیے سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی اس کے راستے میں گرا دی۔ کسان نے تھیلی دیکھی، اسے اٹھایا اور زور سے دوڑتے ہوئے زریاب کے پاس آیا۔ کسان ہانپتے ہوئے، اے مسافر، اپنی امانت سنبھالو، میرے روزگار میں کیول اتنی ہی جگہ ہے جتنی میری محنت کی سیما ہے، یہ بھاری بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ زریاب اس کی سچائی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کسان سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، تم میری کہانی کا پہلا پاؤں ہو، یعنی سداچاری۔ اب زریاب کے پاس 1 پاؤں تو آ گیا تھا، لیکن ابھی 3 پاؤں باقی تھے اور سمے ریت کی طرح تیزی سے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ اور تیسرا پاؤں، عدل اور صبر۔ زریاب کسان کو ساتھ لیے ایک دور دراز بستی میں پہنچا جہاں ایک اندھے قاضی کے نیائے کے چرچے تھے۔ زریاب نے دیکھا کہ اس قاضی نے ایک ایسے ویکتی کے حق میں فیصلہ دیا جو بے حد غریب تھا، جبکہ ولودھی پکش ایک پربھاوشالی زمیندار تھا۔ قاضی سخت لیکن نشپکش آواز میں، میری آنکھ ہی نہیں ہے مگر میرا ضمیر جاگرک ہے اور حق کا ترازو کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ زریاب نے سوچا کہ یہی ہے اس کی کہانی کا دوسرا پاؤں، عدل۔ ابھی وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک تباہ حال بستی سے گزرے۔ وہاں ایک بوڑھی مہیلا ملی جس کا سب کچھ زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ زریاب نے اس کے صبر کو دیکھا اور اسے اپنی کہانی کا تیسرا پاؤں چنا۔ اب زریاب کے پاس 3 لوگ تھے، پہلا کسان سداچاری، دوسرا قاضی عدل، تیسری بوڑھی مہیلا صبر، لیکن چوتھا پاؤں ابھی بھی غائب تھا اور سلطان دوارا دی گئی مہلت میں کیول 1 ہفتہ بچا تھا۔ بھاگ چوتھا پاؤں اور دربار میں واپسی۔ مہلت ختم ہونے میں اب کیول 2 دن باقی تھے۔ زریاب شہر کی ایک مسجد کے باہر بیٹھا گہری چنتا میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے من میں بس ایک ہی سوال تھا، چوتھی اور آخری صفت وہ کہاں سے لائے؟ تبھی ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آ کر رکا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کے لیے صرف ایک سوکھی روٹی تھی۔ بچے نے اس روٹی کو توڑا اور اس کا آدھا حصہ زریاب کے سامنے رکھ دیا۔ بچہ معصوم آواز میں، آپ مسافر لگتے ہیں، اسے کھا لیجئے، اللہ ہمیں اور دے دے گا۔ یہ سنتے ہی زریاب کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ زریاب اتساہ سے، یہی ہے چوتھا پاؤں، یعنی سخاوت۔ اب زریاب ان 4 کو ساتھ لے کر سلطان کے دربار کی اور چل پڑا۔ جیسے ہی وہ دربار میں پہنچا، تماشائیوں کا ہجوم لگ گیا۔ ہر کوئی حیرانی سے یہ دیکھنے لگا کہ زریاب آخر کیا لے کر آیا ہے۔ سلطان نے غصے سے زریاب کو دیکھا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، سلطان، زریاب، کیا تم نے میرا مذاق اڑایا؟ آپ نے مانگا تھا کہ وہ مخلوق بولے اور دشمنوں کو پہچانے۔ اب ان 4 سے پوچھیے،
ये बोलते भी हैं और सच भी दिखाते हैं। ज़रियाब ने बारी बारी से इन चारों की खूबियां पेश की। उसने साबित किया कि जिस राज्य में सच्चाई, अदल, सब्र और सखावत के 4 पांव मौजूद हों, वो राज्य कभी नहीं गिरता। ये 4 गुण मिलकर राजा को उसके असली दुश्मनों से बचाते हैं, लालच और अकड़। सुल्तान ये सुनकर हिल गया। उसके भीतर गहरी समझ पैदा हुई। वो अब तक उन दरबारियों में फंसा था जिनमें सिर्फ जानवरों जैसी आदतें थीं, जबकि असली ताकत इन नैतिक पामों में निहित थी। सुल्तान ने ज़रियाब को गले लगा लिया और खुलासा हुआ कि ज़रियाब दरअसल सुल्तान के भाई का बेटा था, जिसे कई साल पहले दरबार से निकाल दिया गया था। ज़रियाब ने न तो बदला लिया और ना ही रोष दिखाया, बल्कि उसने अपने चाचा को सही राह दिखाई। सुल्तान ने उन चारों को अपने मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह राज्य फिर से अदल और न्याय का गढ़ बन गया।